رمضان کریم رمضان کریم مبارک علیکم الشہر۔ پہلا سوال، کیا عید ایک دن منانا سب کے لیے ضروری ہے؟ یہ بھی معلوم ہے دیگر آپ جیسے فقہات کے لیے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ دیکھیں، یہ ہر سال کا مسئلہ ہے اور ہر سال کی مشکل بھی ہے، اس لیے، اور میں ہر سال بولتا بھی ہوں، تو پھر ایک موقع دیا ہے خدا نے اور ڈاکٹر صاحب نے، تو پھر بول رہا ہوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ سب کا ایک ساتھ عید منانا واجب ہے اور ضروری ہے، تو جواب تو اس کا روشن ہے کہ جی نہیں، سب کا ایک ساتھ عید منانا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک، تو پھر کیا کریں؟ سب سے آسان چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جس کی آپ تقلید میں ہیں اس کو فالو کریں۔ اگر آپ کے مرجع کے نزدیک چاند ثابت ہو جائے تو عید منائیں، منانا واجب ہے اس لیے کہ اس دن کا روزہ حرام ہے آپ پر، اور اگر چاند ثابت نہ ہو تو روزہ رکھیں، روزہ رکھنا واجب ہے اس لیے کہ چاند ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے، یعنی جس کو کہیں آپ اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جہاں باقی مسائل میں ہم اپنے مراجع کو فالو کرتے ہیں اور کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں پہ ہم کیوں مشکل کھڑی کرتے ہیں زبردستی۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، آغا خوئی اور آغا سیستانی۔ ایک عورت جس نے اپنا نارمل قمیض شلوار پہنا ہوا، فرض کریں آدھی بازو کا کی قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ گردن اس کی کھلی ہے، یہ مثلا تھوڑا سینہ وغیرہ کھلا ہے، بازو اس کی کھلی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، اس نے ایک چادر لی اور کھینچ لی اپنے اوپر، اس انداز سے کہ جو بھی سامنے سے آئے گا اس کو اس کے بدن کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ آغا خوئی کے حساب سے صحیح ہے، آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں۔ درست؟ کیوں منع کرتے ہیں بھائی آغا سیستانی؟ حجاب تو ہے اس کا، منع اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں اس کا سر بھی اندر ہے نا، بس ایک چادر اوپر ڈلی ہوئی ہو تو اس کو اپنے بازو نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ بازو پہ چادر ہے یا نہیں ہے؟ کھال نظر آ رہی ہے، چادر نظر آ رہی ہے؟ کھال نظر آ رہی ہے، سر اس کا اندر ہے، جس طرح ٹاٹا اندر سر نہیں لے جاتا اپنا، وہ اس کا بھی سر اندر ہے، تو اس کو تو اپنی بازو نظر آ رہی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ میں اپنی ابا اپنے سر پہ ڈال لوں اور یہ میری بازو فرض کریں اونچی ہو تو یہ نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مجھے آئے گی نظر۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ جہاں دوسروں سے چھپانا واجب ہے، احتیاط کی بنا پر اپنے آپ سے بھی چھپائے، یعنی اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آنی چاہیے، اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا آغا خوئی کی اگر مقلدہ، اب دو خواتین کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، ایک کی صحیح ہے ایک کی احتیاط کی بنا پہ باطل ہے، اب آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی دین، ایک ہی شریعت، بھلے اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے، ایک ہی علی کے ماننے والے جو ہے، ایک کی نماز صحیح ہے ایک کی نماز کھڑی ہے، دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، ایک کی باطل ایک کی صحیح۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے یہاں پر؟ کبھی آپ نے جھگڑا سنا ہو؟ کبھی لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہو آپ نے؟ ایک ہی کمرے میں مرد و زن کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو تو فاصلہ معتبر نہیں ہے، لیکن اگر عورت آگے ہو یا عورت سائیڈ بائی سائیڈ ہو مرد کے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جی 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، 10 ہاتھ یعنی 5 میٹر۔ آغا خوئی کہتے ہیں 1 بالش کا فاصلہ کافی ہے۔ ایک مرد آغا خوئی کی تقلید کا، ایک عورت آغا سیستانی کی تقلید کی۔ جہاں جگہ ملی مرد کو، عورت کے سائیڈ میں ملی، اس نے 1 بالش ناپی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی نماز صحیح ہے یا باطل؟ اس کی نماز صحیح ہے۔ عورت کی نماز صحیح ہے یا باطل؟ کیونکہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ عورت نے پہلے شروع کی ہو، مرد نے پہلے شروع کی ہو، کسی نے بھی پہلے شروع کی ہو، اگر فاصلہ نہیں ہے تو دونوں کی نماز باطل ہے۔ اللہ آغا سیستانی سے پوچھیں گے تو آغا سیستانی کہیں گے اس کی نماز باطل ہے، ہاں،
لیکن یہ تو آغا سیستانی کا مقلد نہیں ہے نا، یہ آغا خوئی کا مقلد ہے. آغا خوئی سے پوچھیں، کہیں گے اس کی نماز صحیح ہے، لہٰذا اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز باطل ہے. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کے اوپر، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. حالانکہ وہ جو پچھلی دفعہ مسئلہ آیا تھا، کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی فیڈنگ مدر ہے، ایک ہی گھر میں 2 بہو ہیں، ایک دودھ پلانے والی ماں ہے، ایک نارمل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہی، وہ روزہ رکھ رہی ہے، جھگڑا ہوتا ہے کوئی؟ کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ اب آپ یا تو اس کو مجبور کریں کہ تم بھی روزہ چھوڑو اس لیے کہ وہ نہیں رکھ رہی تاکہ ایکویلٹی ہو جائے، یا اس کو مجبور کریں تم دودھ پلا رہی ہو، نقصان ہے جو بھی ہے، بلا کے روزہ رکھو اس لیے کہ وہ بھی رکھ رہی ہے تو تم بھی رکھو. ہوتا کبھی ایسا؟ الا ماشاء اللہ مثالیں ہیں اس کی کہ جہاں پر میں بلکہ یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر سال جب میں حج پہ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا کپل میرے ساتھ اتفاق ہے کہ اب تک کے تجربات میں ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کپل ضرور ہوتا ہے کہ ان میں ایک شیعہ اور ایک سنی ہوتے ہیں. اب کے زمانے میں تو یہ زیادہ ہوا کریں گے، لیکن پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور اکثر یہ ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مثلا جب مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں، مثلا کوئی بیوی آ کے کہتے ہیں جی میرا میاں جو ہے وہ ذرا سنی ہے. اچھا، ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ مولوی لوگ کبھی بھی بہک سکتے ہیں تو ذرا خیال کیجیے گا. پھر بعد میں آ کے بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ جی مثلا 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو، الحمدللہ کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا. کچھ شیعہ سنی ایک گھر میں رہ سکتے ہیں، 2 شیعہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے. شیعہ سنی رہتے ہیں جھگڑا نہیں ہوتا، شیعہ رہتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے. یعنی آپ کا تو سال میں ایک دفعہ کا مسئلہ ہے نا، ان کا ہر روز کا مسئلہ ہے. ایک 10 منٹ پہلے نماز پڑھ رہا ہے، ایک 10 منٹ بعد نماز پڑھے گا. ایک مور رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک بغیر مور کے نماز پڑھے گا. ایک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا. ان کا تو ہر قدم پہ مشکلات ہیں اور ہر روز کی مشکلات ہیں. اس کے باوجود آگے کہتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا. اچھا، راز بھی بتاتے ہیں کہ کیوں جھگڑا نہیں ہوا. لکم دینکم، تو جب شیعہ سنی میں چل سکتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو 2 شیعوں میں کیوں نہیں چل سکتا کہ لکم تقلیدکم ولی تقلیدی، تمہارے لیے تمہاری تقلید، میرے لیے میری تقلید. خوب یہاں وہاں چل سکتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا. بھائی دیکھو، لکم دینکم ولی دین کی تھیم کیا ہے؟ آپ اپنے حساب سے عمل کرو جو آپ کا مذہب اور دین کہتا ہے، اور جو میرا مذہب اور دین کہتا ہے میں اس پر عمل کروں گا. خوب لکم تقلیدی و لی تقلیدی، اس کا بھی تھیم یہی ہے کہ آپ اپنی تقلید کے حساب سے عمل کرو، جو آپ کا مرجع کہتا ہے آپ اس پر عمل کرو، جو میرا مرجع کہتا ہے میں اس پر. تو کیوں جھگڑا ہوگا یہاں پر؟ مثلا کوئی آیت اور روایت آئی ہے کہ جناب سب ایک ہی دن سوئیاں کھائیں. آپ نے کہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتابوں والے آدمی ہیں اور کافی ان کا علمی دائرہ وسیع ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ ان سے ذرا استفتاء کریں کوئی ایسی روایت آپ نے دیکھی کہ ایک ہی دن سویاں کھانا بہتر ہے یا مستحب ہے یا ریکمینڈڈ ہے کہ عید کی سویاں ایک ہی دن کھائیں سب لوگ. صحیح ہے، میرے لیے آج عید ثابت ہے، میں نے آج سویاں کھا لیں، آپ کے لیے کل ثابت ہے آپ ایک دن لیٹ سویاں کھا لیں گی، بالآخر ہوگا کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ سویاں تو آپ کو بھی مل ہی گئی نا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ نہ ملیں ختم ہو جائیں تو جھگڑیں بھی آپ بنانی بھی خیر آپ ہی لوگوں نے ہوتی ہیں، تو دوبارہ بنا لیں. اگر ختم بھی ہو گئے تو کون سا مسئلہ ہے، دوبارہ بنا لیں. یہ پانی اور بجلی تو نہیں ہے کہ ناپدید ہوں، یہ تو آپ کریانے کی دکان پہ جائیں گے بہت ساری سویاں آپ کو مل جائیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اتنا ریزنیبل ہونا چاہیے کہ جب ہر جگہ پر ان کا لکم دینکم ولی دین چلتا ہے تو یہاں پہ بھی چلانا چاہیے ان کو. یہاں پر بھی میں نے کہا نا کہ اصل ٹپ یہی ہے کہ آپ اپنے وظیفے پر عمل کریں، وہ اپنے وظیفے پر عمل کریں. جب 2 اپنے اپنے وظائف پر عمل کر رہے ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے، شور شرابہ کس بات کا ہے؟ کیوں یہاں پر آپ آ کے کہتے ہیں اچھا وہاں سنی اور شیعہ یہ نہیں کہتے یار ہم بیٹھ کر ایک دفعہ طے کر لیں کہ تم صحیح ہو یا میں صحیح ہوں، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. یہاں پر کہتے ہیں یہ مجتہدین بیٹھ کر ایک دفعہ طے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنائیں کہ ہر دفعہ اس مسئلے پر آ کے مجتہدین کی توہین کی جاتی ہے، مجتہدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مجتہدین کو باتیں کی جاتی ہیں. یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ مسئلہ جبکہ شریعت کسی چیز پہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہی ہے. شریعت آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ جھگڑو ایک دوسرے کے ساتھ،
مگر ہم اسی کو بیس بنا کر دین اور مذہب کا مذاق بنائیں. یہ تو ایک چیز, یہ تو اصل جواب تو یہی ہے. اب اس کے کھانچے, آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ نہیں جی, بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مخ معافی, ان کی سمجھ میں کوئی چیز آتی نہیں ہے, جتنا مرضی ان کے وہ بھینس کے آگے بین بجانا اور ان کو سمجھانا ایک ہی بات ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں. حالا اب فرض کریں کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں بھائی, اب مجھے یہ جھگڑا چاہیے ہی نہیں گھر میں, کوئی ایسا راہ حل ہے کہ یہ ایک ہو جائے کہانی اور سوئیاں ایک ہی دن پکیں, 2 دن ایسا کرنا پڑے. اس کی 2 راہیں تو ہیں ہی ہیں. ایک تو یہ جو انہوں نے بیان فرمائی کہ صحیح ہے, جن کا روزہ ہے آپ ان کو گاڑی میں لا دیں, درست, اور ایک چکر لگا کر آئیں, 22 کلومیٹر جائیں, وہاں جا کے ایک کھجور کھائیں, ایک گھونٹ پانی پئیں اور واپس اندر آ جائیں شہر کے. اب بنائیں, شیر خورما بنائیں اور دونوں مل کر کھائیں, مشکل حل ہو جائے گی آپ کی. کپڑے آپ نے ایک ساتھ پہننے, اب چاہیں کریں چینج, سب کپڑے بھی چینج کر لیں. آپ نے گھومنے پھرنے جانا, جائیں گھومنے پھرنے بھی جائیں, جو کرنا اب سب ایک ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اب اس کا بھی روزہ نہیں ہے, آپ کا تو ویسے ہی نہیں تھا, اس کو شریعت نے طریقہ سمجھا دیا تو اس کا بھی نہیں رہا. لہذا اب یہ دونوں ایکول ہو گئے ہیں. اس اعتبار سے باقی جو بھی اب آپ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں, کھانا ایک ساتھ کھانا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ پر فرض کرو میں ہوں, جیسے میرے اپنے گھر میں یہ مسئلہ ہے, اس لیے کہ میرے بچے آقا سیستانی کی تقلید میں ہیں, میری بیوی امام خمینی کی تقلید میں ہے, وہ دونوں ایک مسلک کی ہیں تقریباً, تو وہ ایک پارٹی ہے, اور میں اکیلا بھی ہیں, لیکن میں اپنی فیملی کے حساب سے. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے آغا خوئی کا تو مسئلہ بہت آسان ہے. دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے آپ کا چاند ہو گیا. تو آغا خوئی والوں کا روزہ بھی جلدی ہو جاتا ہے, ابھی بھی 1 دن پہلے چل رہے ہیں وہ, اور آغا خوئی والوں کی عید بھی 1 دن پہلے ہوتی ہے. ان کی تو ہوتی ہے. اصل مسئلہ آتا ہے آغا خمینی اور سیستانی والوں کا, ان کی بھی کہیں ہو جائے تو مشکل حل ہو جائے. اچھا, ان کی کہیں والا مسئلہ نہیں ہے, ان کا افق کا مسئلہ ہے. تو اب مثلا فرض کریں میرے بیوی بچوں کا روزہ ہے, میرا روزہ نہیں ہے. خوب, میں 1 دن اگر مراسم کو ڈیلے کر دوں گا تو کون سا آسمان ٹوٹے گا. میں آج کی بجائے کل شیر خورما کھا لوں, کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ عید منائیں, میں اس پر اصرار کروں کہ وہ میرے ساتھ عید منائیں, میں کیوں ان کے ساتھ نہیں مل جاتا کہ میں ان کے ساتھ عید منا لوں, 1 دن میں ڈیلے ہو جاؤں. میں مرد ہوں اس لیے ان کو میرے پیچھے چلنا, یہ تو کوئی شریعت نہیں ہے. صحیح ہے, مرد سالاری ایک حد تک ہے شریعت میں, الرجال قوامون علی النساء, لیکن بالآخر ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے احکام مرد و زن کے مشترک ہیں, ذمہ داریوں کے اعتبار سے مرد و زن مشترک ہیں. حالا والدین کسی کے فقیر ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے سے تو اس کا بوجھ آتا ہے بیٹے کے اوپر, چاہے بیٹا اٹھا پائے چاہے نہ اٹھا پائے. بیٹی اٹھا بھی پاتی ہے تو اس کے اوپر بوجھ نہیں آتا ہے, جبکہ شریعت کے حساب سے بیٹا اور بیٹی اس مسئلے میں مساوی ہیں. دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ماں باپ فقیر ہیں تو ان کے اوپر انفاق کریں, اور اگر بیٹا نہیں کر پاتا یعنی وہ خود فقیر ہے تو بیٹی پہ واجب رہے گا. لیکن ہمارا معاشرہ ہی ماشاءاللہ الٹا معاشرہ ہے. تو بہت سارے مسائل میں مرد و زن مساوی ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں, میں اکیلا خود کیوں نہیں ان کے ساتھ مرج ہو جاتا, اور میں 1 دن سارے چیزیں. صحیح ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی, نماز ہے, آپ نماز اکیلا فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انسان گھر میں, عید کی نماز آپ ایک نماز پڑھ لو. اچھا, یہ چیزیں بھی دوسری جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں یہ کیا, ایک نماز پڑھے, ایک آج پڑھے ایک کل پڑھے. خوب فرض کریں کوئی سورج گرہن ہو گیا, مجھے پتہ چلا بیوی کو پتہ نہیں چلا, مجھ پہ تو نماز واجب ہے نا, میں پڑھوں گا وہ نہیں پڑھے گی, میں پڑھوں گا وہ نہیں پڑھے گی. یہاں پہ بھی جھگڑا تو نہیں ہوگا. یہاں پہ تو میں نے سنا یہ کیا بات ہوئی, اس پہ نماز واجب نہیں اور مجھ پہ واجب ہو گئی. بالآخر میرے پہ واجب ہے, میری ذمہ داری ہے, میں نے پڑھنی ہے, اس پہ نہیں واجب ہوئی وہ نہیں پڑھے گی. تو اسی طرح یہاں پر مجھ پر عید کی نماز مثلا مستحب ہو گئی, میں نے پڑھ لی, باقی گھر والوں کے لیے استحباب نہیں بنا اس لیے کہ آج رمضان ہے ان کے لیے, وہ نہیں پڑھ لے, وہ کل پڑھ لیں گے, کون سا آسمان ٹوٹے گا. آپ ایک نماز پڑھ لیں, آپ ہلکا پھلکا سا کھانا پینا کر لیں تاکہ آپ روزے سے نہ رہیں, باقی آپ
افطار ان کے ساتھ ہی کر لیجیے گا، دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، افطار میں ساتھ بیٹھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ حل بھی موجود ہیں، لیکن یہ راہ حل اس وقت ہے کہ جب اس کو مشکل بنائیں۔ اول تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ مسئلے آتے ہیں کہ ایک کے نزدیک ہے، ایک کے نزدیک نہیں ہے، ایک کا مرجع مانتا ہے، ایک کا مرجع نہیں مانتا، جب وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو اس جگہ پہ ہم کیوں اٹکتے ہیں آ کے؟ تو اولاً تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی کے لیے مشکل ہے تو اس کے پاس راہ حل موجود ہیں، وہ ان میں سے کوئی راہ حل اپنا لے تو اس کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ يا صاحب السماء